انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے پورے ثبوت کے ساتھ میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارتی فوج پر چین کا حملہ، لداخ چینی فوج کے حملوں سے لرز گیا، لداخ میں تباہی مچ گئی، بھارتی فوج ہائی الرٹ پر پہنچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارتی فوج پر چین کا شدید اور تابڑ توڑ حملہ، لداخ چینی فوج کے حملوں سے لرز اٹھا، لداخ میں تباہی مچ گئی، بھارتی فوج ہائی الرٹ کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے بھارتی فوجیوں پر میزائل چلا دیے، جس کے نتیجے میں بھارتی آرمی کے اہم پل، اہم برکز اور اہم بیسز تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ کے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان جنگ کا میدان سج چکا ہے اور یہ تنازع ایک بڑے جنگی تصادم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کے پس منظر، حالیہ واقعات اور ممکنہ نتائج کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بات کریں گے۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی کافی خراب ہیں، لیکن حالیہ حملے نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان عسکری تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے حملہ کیوں کیا، بھارتی آرمی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تبت کے علاقے میں جنگی صورتحال کیا ہے اور اس تنازع کے مستقبل میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقے میں کشیدگی میں شدید قسم کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کے خلاف بھارت کے جارحانہ اقدامات کے بعد چین نے فیصلہ کن قدم اٹھایا ہے اور بھارتی فوجیوں پر میزائلوں سے تابڑ توڑ قسم کی بمباری کی ہے۔ یہ حملہ ایک بڑے جنگی تصادم کی شروعات ہو سکتا ہے۔ لداخ کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبت میں جنگی ساز و سامان کا جمع ہونا دونوں افواج کی نقل و حرکت اور اس علاقے کو ایک بڑا جنگی محاذ بنا چکی ہے۔ چین کے لیے تبت کی اہمیت اس کی جغرافیائی اور عسکری حیثیت کی وجہ سے ہے، جبکہ بھارت کے لیے اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی ایک بڑا خطرہ تصور ہو رہا ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید کروز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا اور بھارتی آرمی کے اہم پل اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی میزائل سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ انتہائی کامیاب رہا اور بھارتی فوج کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ چکی ہے۔ انہیں اپنے فوجی دستوں اور جنگی ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے حملہ انتہائی منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے پہلے بھارتی فوج کی پوزیشنز کی درست نشاندہی کی ہے، پھر کروز میزائلوں کے ذریعے ان پر حملہ کیا۔ چین کی جدید فوجی ٹیکنالوجی جاسوسی نظام نے اس حملے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لداخ کا علاقہ چین کے لیے ایک اہم عسکری محاذ ہے۔ چین نے یہاں اپنے فوجی ساز و سامان کو نہایت حکمت عملی کے تحت تعینات کیا ہے تاکہ وہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار رہے۔ لداخ کی جغرافیائی حیثیت چین کو بھارتی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی قوت کو بڑھانے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ چین نے تبت میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہاں جدید جنگی طیارے، میزائل سسٹمز اور دیگر عسکری ساز و سامان تعینات کیا جا چکا ہے۔ چینی فوج کی جوانوں کی بڑی تعداد تبت میں موجود ہے، جو کسی بھی جنگی صورتحال کا
سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے پلوں کی تباہی چین کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا۔ ان پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ چکی ہے اور اپنے فوجی ساز و سامان کو جنگی علاقوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت چین کو سبق سکھانے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس ایک مضبوط فوجی قوت ہے اور وہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج نے تبت کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھا دیا۔ ان کے اگلے طیارے اور میزائل سسٹم بھی چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی طرف سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر بھارت چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتا ہے یا سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس جدید میزائل سسٹمز ہیں جو کہ چین کی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ اور نیوی بھی اس تنازع میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے ایشیائی خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس تنازع میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور روس دونوں اس خطے میں مفادات رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر وہ بھی جنگ میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی نہ صرف بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ہے بلکہ پورے ایشیا میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت خطے میں ایک نئی طاقت کی شکل اختیار کر رہی ہے جس کا اثر عالمی سیاست پر بھی پڑے گا۔ حالیہ واقعات کے بعد یہ سوال اہم ہے کہ کیا چین اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں اور بڑی خبر کے مطابق دونوں ممالک میں شدید جنگی کیفیت اور شدید تابڑ توڑ کارروائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کے خلاف اپنی جارحانہ حکمت عملی اپنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے لیے چین نے بڑی حکمت عملی بنانے کا پر بھی زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت لداخ اور تبت میں اپنی فوجوں کی تعداد، اپنے اسلحے کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اگر بھارت نے یہ اسلحہ بند نہ کیا اور اسی طرح اسلحہ آگے پہنچاتے رہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے بھارت کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے۔